بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے روزے کی برکات کے حوالے سے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ علماء کرام سے اور جو ہمارے ثنا خواں ہیں اور جتنے بھی مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں ان سے ایسی چیدہ باتیں کی جائے جن سے آپ مستفید ہو سکے۔ میرے ساتھ آج جو ہمارے بہت ہی پیارے مذہبی اسکالر ہے، روحانی اسکالر ہے، مفتی محمد احمد چشتی صاحب آج ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ میرے دوسرے مہمان ہے، تجزیہ نگار ہے، ماہر تعلیم ہے اور آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن صوبہ سندھ کے صدر ہے، محمد اختر آرائی صاحب۔ انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں اختر صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی تو بالکل دعائیں اللہ میرے تیسرے مہمان ہے، ثنا خواں، بہت پیارا انداز ہے، پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، فرید احمد خورشیدی صاحب۔ انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرید صاحب، آپ اسے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے، کون سا کلام پیش کرنا چاہیں گے اب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان شان شان، لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا شریک لہ لا شریک لہ، حق نما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ حضرت صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے اور ہم چاہیں گے کہ آپ کی وہ سحر انگیز گفتگو ہم بھی سنیں، ہمارے ناظرین بھی سنیں۔ تو آج ہم روزے کی برکات کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے۔ روزہ جو ہے ہمیں ایک پیغام دیتا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو بنانے کا، اپنے آپ کو کے اندر وہ جستجو پیدا کرنے کا، اپنے آپ کے اندر وہ تمام صلاحیتوں کو بروقار لانے کا۔ تو روزے کی برکات کے حوالے سے ذرا آپ فرمائیے گا، پھر اس کے بعد میں اسی مہنگائی کے طوفان کی طرف بھی آپ کی طرف آتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک اسپیشل گفٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 یا کم و بیش 1,44,000 انبیاء کی امتوں کو یہ مہینہ عطا نہیں کیا۔ یہ اسپیشلٹی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ پاک نے آپ کی امت کو یہ مہینہ عطا کیا۔
اس مہینے کے اندر جو روزے والی عبادت ہے یہ عبادت بڑی اہم عبادت ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ اسی طرح سے فرض کیا گیا جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ اور یہ کس لیے فرض کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بات ہے، متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم پاکیزگی اختیار کر لو۔ تو یہ تو روزے کا فلسفہ ہے۔ اچھا، روزے سے انسان کے اندر ظاہری طور پر تو تبدیلی آتی ہی ہے، جی جی، باطنی طور پر بھی تبدیلی آتی ہے، انسان کا اندر درست ہوتا ہے، انسان کی بے شمار ایسی بیماریاں ہیں کہ روزے کی وجہ سے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ صفت ملوکیت قائم کرتا ہے، یعنی کہ فرشتوں والی صفات انسان کے اندر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ وہ انسان ہے جس کی پیدائش پر آپ نے اعتراض کیا تھا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں، اور تمہاری اس معاملے میں کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے اللہ، آپ ایسے شخص کو یعنی انسان کو کیوں پیدا کرتے ہیں کہ اس کی فطرت کے اندر فساد کرنا ہے، خون بہانا ہے، تو ہم کافی ہیں آپ کی عبادت کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس میں کوئی شک۔ اور فرشتوں نے اعتراض اٹھایا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آدم علیہ السلام کو تعلیم دی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم الاسماء سکھایا، ناموں کا علم سکھایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو تم بھی یہ چیز بتاؤ، تم بھی یہ ہمیں بتاؤ، تمہارے پاس یہ علم ہے۔ تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، پاکیزگی آپ ہی کے لیے ہے، ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اور انک انت العلیم الحکیم، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ آپ ہی علم و حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو اس وقت فرشتوں کو دکھا رہا ہوتا ہے، یہ دیکھو یہ وہ میرے بندے ہیں جن پر تم نے اعتراض کیا تھا، آج دیکھو تمہارے اندر تو یہ ہے ہی نہیں، تمہارے اندر تو میں نے یہ چیز رکھی ہی نہیں کہ نہ تمہیں بھوک لگے، نہ تمہیں پیاس لگے، نہ تم گناہ کر سکو۔ ان کے اندر یہ ساری صفات میں نے یہ رکھی ہیں، یہ ساری کوالٹیز انسان کی ہیں کہ انسان کا گناہ کرنے کو بھی دل چاہتا ہے، انسان کا کھانے پینے کا مکلف ہے، کھانا پینا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے باوجود آج میرا آرڈر ہے، میرا حکم ہے، تو دیکھو صبح سے شام تک یہ لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور برائی سے رکے ہوئے ہیں، جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم چیز دی، اور پھر اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ روزے کی جزا کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ جو اللہ پاک روزے کی جزا کے حوالے سے فرما رہے ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اختر عارف صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ اس وقت آپ ایجوکیشنسٹ کی حیثیت سے ہمارے ساتھ تشریف فرما، ماہر تعلیم بھی ہے، اور ماشاءاللہ ساری انالسٹ بھی ہیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ ماضی کے بھی میں نے وہ سارے نشیب و فراز دیکھے جب کرونا کے حالات آئے، پھر اسکولوں کے اوپر پرابلمس آئے، اسکول کے مسائل آئے، آپ کی پوری ٹیم نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی۔ اگر میں ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ سے گفتگو کروں، یہ والا سوال لے کہ پھر میں آگے کی طرف آتا ہوں کہ ماضی کی تعلیم اور مستقبل کی تعلیم کی طرف آتا ہوں، تو جو ماضی کی جو ہم دیکھ رہے تھے کرونا کی صورتحال کے اندر، جو ماضی میں یہ دیکھ رہے تھے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ بہت بڑا لاس ہونے والا ہے،
اتنے سال کے بعد بھی یا 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد جا کے پھر جا کے اس طریقے کی کوئی ایجوکیشن واقعی دی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو گیپ ہے اس کو آپ لوگوں نے بڑے کنٹرولنگ پاور کے اندر ہماری جتنے بھی ایجوکیشنسٹ تھے, جتنے بھی اسکول بالکل پرائیویٹ اسکول, ان سب نے بہت اچھے طریقے سے کیچ کیا تھا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ دین کا آغاز جو ہے وہ علم سے ہوا, اور یہ انسان جو اس وقت آج کا موجودہ انسان ہے, ظاہر دین اور دنیا دونوں کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارا دین پوری حیات کا ایک نظام جو ہے ہمیں سکھاتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے دین میں نہ ہو. اب جو دنیوی تعلیم ہے اس کے اندر آج کا جو دور ہے بہت ہی سینسیٹیو دور ہے. اگر آج سے ہم 100 سال پیچھے جاتے ہیں, ایک زمانہ تھا اگر ہم 200 سال پیچھے جاتے ہیں, اور اگر 18ویں صدی میں جاتے ہیں, جب ہمارے برٹش امپائر جب ہمارے برِ صغیر میں آئے, اگر ہم یہاں کی بات کرتے ہیں جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے, تو اس وقت مدارس ہوتے تھے جہاں دین کی اور دنیا کی تعلیم دی جاتی تھی, اور تربیت ان کا بڑا اہم موضوع ہوتا تھا, اور والدین اور اساتذہ ایک ہی پیج پہ ہوتے تھے, اور بہت بہترین ایک تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوتا تھا. اور یہ مشہور ہے کہ اس وقت برٹش کے اندر اتنی زیادہ تربیت تعلیم نہیں ہوتی تھی جو تعلیم بیسیکلی یہاں مغلوں کے دور میں اس وقت بادشاہ ایشیا کے اندر, اور وہ مغلوں کا جو دور تھا اس وقت یہاں جدید تعلیم اور اسکلڈ ایجوکیشن بہت زیادہ تھی. پھر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, پھر تعلیم جو ہے تھوڑی چینج ہوئی. اس کے بعد آج کو اگر دیکھیں گے تو بچہ جو ہے وہ نہ دین کا نہ دنیا کا. آج حالات ایسے آ گئے کہ تربیت نام کی چیز نہیں ہے, اور اتنے معاملات ہیں کہ ہر والدین جو ہے جو خاص طور پہ سفید پوش ہیں وہ ضروریات زندگی پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور بچوں کی تعلیم دینے سے قاصر ہیں. تربیت نہیں دے پاتے, وقت نہیں دے پاتے. پہلے والدین عملی طور پہ نماز, روزہ, زکوٰۃ یہ سب چیزیں کیا کرتے تھے, اور بچے اس میں شریک ہوتے تھے, اور 5 وقت کی نماز ہوتی تھی, اور بڑوں کا ادب. اور اس وقت گہما گہمی ہے زندگی کا عالم. یہ ہے کہ اس وقت نفسا نفسی کے دور کے اندر تعلیم نہ دین کی رہی نہ دنیا کی رہی. اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بالکل آپ کو اس کے برعکس لگے گا. رمضان کا مہینہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم یہ چاہیں تو ہم اپنی تربیت کا اہتمام کر سکتے ہیں. ہم چاہیں تو اپنی اولادوں کو کم از کم یہ تو بتائیں کہ بھئی اب آپ چھوڑیے اس موبائل فون کو, آپ چھوڑیے ان تمام تر جو دنیوی معاملات ہیں, کم از کم آپ اس میں تو عبادت کیجئے, اس میں تو بیٹھ کے قرآن پڑھیے, اس میں تو آپ اخلاقیات پڑھیے, اس میں تو آپ دنیوی تعلیم حاصل کیجئے, اس میں تو آپ عملی طور پہ مظاہرہ کر کے دیکھیے, اس میں سیکریفائی کیجئے. اس میں اگر آپ اخلاق کی گفتگو نہیں کر سکتے, عزت نہیں دے سکتے, تو آپ کم از کم یہ ایک مہینہ جو ہے 11 مہینوں کو ایک طرف رکھیے, اس ماہ میں آپ جناب کر کے بات کیجئے. کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو یقیناً ایک بریک تھرو ملے گا, اور ان بچوں کو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بیٹر کرنے کا ملے گا. مثال کے طور پہ اگر کوئی اسموکنگ کرتا ہے اور اگر وہ اس کی احتیاط کرتا ہے تو اس عادت سے چھٹکارا پا سکتا ہے, یا کوئی بھی ایسی لت لگی ہوئی ہے اس سے جان چھٹ سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں پر یہ بات کر ہی نہیں سکتے. والدین بڑے پریشان ہیں, اور وہ صبح شام کمانے کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں. مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ چیزیں, کھانے پینے کی چیزیں پوری کرنا ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. خاص طور پہ شہری علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے 2 وقت کا جو ہے وہ کرتے ہیں, سفید پوش کام کرتے ہیں. تو ایسا ایک لائف کے چکر میں پڑ گئے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہمیں تربیت تو بالکل دور کی بات ہے. تربیت کی طرف تو میں آپ سے آتا ہوں, تربیت تو بالکل سحر انگیز گفتگو آپ کی سننا چاہیں گے. میرا سوال ابھی بھی تھوڑا سا وہیں کھڑا ہوا ہے کہ اب جو ماضی کی جو سنیریو تھے وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ایسے تھے کہ ایجوکیشن کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور یہ سارے چیزیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کنٹرولنگ کی طرف آئے ہیں. یہ جو ہماری تعلیم کے جتنے بھی, میں بطور ماہر تعلیم جو ہمارا مشاہدہ ہے, جو والدین اس سسٹم کے اندر ہیں, دیکھیے آپ کا
پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پر ہے مگر ہم مطمئن نہیں ہیں. اچھا ہم مطمئن نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آج سے 5 سال پہلے جائیں, کووڈ سے پہلے جائیں, تو کچھ نہ کچھ بچہ بیٹھ کے پڑھتا تھا. اب جب کووڈ آیا تو بچے بیٹھ گئے ویڈیو گیم کھیلنے, اسکول فزیکل کلاس روم میں جاتے نہیں تھے, ورچوئل کلاس روم میں بیٹھ جاتے تھے, موبائل میں آن لائن پڑھنے کے بہانے دوسری ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جاتے تھے. چھوٹے بچوں کو گلی محلے میں جانے, فزیکل انٹریکشن سے منع کر دیا گیا کیونکہ یہ ایسے وائرل ہے, ماسک پہنیے, آپ فاصلہ رکھیے, سوشلی ڈسٹنس پیدا کیا گیا, انٹریکشن ختم کر دی گئی اور ایک جگہ باؤنڈ کر دیا گیا. بچہ جو ہے زیادہ اسکرین ٹائم بڑھ گیا, اس سے اس کے اندر بہت سی تبدیلی آ گئی, بچوں کے بیہیویئر بدل گئے. جب وہ فیس ٹو فیس استاد کا سامنا نہیں کرتا تھا, استاد سے کلاس نہیں لیتا تھا, تو وہ بالکل ہی دور ہو گیا تعلیم سے. اب اس کے بعد جس طرح کے امتحانات ہوئے کہ ایک یہ بغیر ایگزام کے پاس کر کے آگے کر دیا گیا, اب بچوں نے سوچا کہ بس ٹھیک ہے اب ایسے ہی شاید ہوگا, اور ان کو ایک نیا راستہ مل گیا. پھر اگلے سال 2 پیپر دیے تو باقی ایوریج مارکس مل گئے. تو جب یہ چیزیں سامنے ہوئیں تو بچے تعلیم سے دور ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارا جو میٹرک سسٹم کا تعلیمی اسکولوں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے جو 1 کلاس سے انٹر تک ہوتا ہے, اس کے اندر ویسے ہی میمورائزیشن کا امتحان ہوتا ہے, رٹے کا امتحان ہوتا ہے, قابلیت پیدا کرنے والا سسٹم بچا نہیں. ٹھیک ہے, ان کو کوئی ایسا اسکل دیا نہیں جاتا. کیمرے سسٹم پھر بھی جو ہے کانسیپٹ بیس ایجوکیشن دیتا ہے. تو لہٰذا مختصراً یہ ہے کہ بچے جو ہے اب یہی پسند کرتے ہیں کہ ایسی ٹیکنالوجی آ جائے جس کے ساتھ جو ہے بس موبائل فون کی لائٹ دکھا دیں اور پیپر پہ لکھا جائے. کیونکہ آج کل گروپ بنے ہوئے ہیں, ایگزام سے پہلے جو ہے اس کے ممبر بن جاتے ہیں بچے کچھ لے دے کر, اور ان کو یقیناً رات کو پیپر مل جاتا ہے, اور وہ پیپر رات کو اس لیے ملتا ہے بڑی کہ یاد نہیں کرنا. بڑی حیران کن بات کہنے یہ لگے. میں آن ایئر بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ ٹیکنالوجی کا نیگیٹو یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے. بچہ نیگیٹیوٹی اپنی طرف کھینچتی ہے. اب اس گروپ میں شامل ہونے سے اب اس کو پیپر مل جاتا ہے رات کو, اور رات کو پیپر ملنے سے کوئی گھول کے نہیں پیتا سادی زبان میں, یا اس کو یاد نہیں کر لیتا, رٹ نہیں لیتا, وہ صبح جاتا ہے, اس کے لیے کچھ ایسا ارینجمنٹ کرتا ہے اور موبائل لے کے جانا چاہتا ہے ایگزامینیشن سینٹر میں. یہ مشاہدہ عام آدمی کا ہے. ہمارے سننے والے جو پیرنٹس ہیں, سننے والے جو لوگ ہیں, اس بات کو سمجھ رہے ہیں. تو وہاں جا کر پھر وہ کیا کرے گا کہ جی موبائل کھول کے بیٹھے اور اس پہ لکھے. اب تو ان کی انگلیاں درد کرتی ہیں. آپ کی نظر میں علامہ صاحب کی طرف بڑھنے لگا, آپ کی نظر میں یہ کہ وہ کنٹرولنگ جو پاور جو اس کے بعد کرونا کے بعد وہ نہیں آیا, مطلب اب یہ چلتا ہی رہے گا سلسلہ, اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے. میں 2 جملوں میں چیز کہوں گا کہ جو ہمارا میٹرک سسٹم ہے اس سسٹم کی کچھ خامیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کووڈ کے اندر ہو گیا. اب کیمرے سسٹم کا جو بچہ ہے وہ پھر بھی قابلیت کی طرف جا رہا ہے. پہلے اگر 100 میں سے 4 بچے بہتر ہوتے تھے تو اب 1000 میں سے 10 بچے ہیں, ریشو 1% ہو گیا ہے. تو یہ بہت زیادہ بڑا پرابلم ہے. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہوگی, والدین کو ترغیب دینی ہوگی, ان کو بیٹھ کے بچوں کو دوبارہ ہمارا ساتھ دینا ہوگا. بچے جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال نہیں کرتے, ہمارے کلاس روم کے اندر ٹیکنالوجی نہیں ہے, موبائل کا انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے. اسی ٹیکنالوجی کو اگر کلاس روم میں سمارٹ بورڈ لگا دیے جاتے اور وہ ویڈیو آڈیو کے ذریعے تعلیم کا اہتمام کیا جاتا تو بچے عادی ہو جاتے. اس طرف آئیں بھی, ہم اس پہ گفتگو کرتا. اللہ صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں, اور اس وقت پھر ہم اختر صاحب کی طرف بڑھے تھے, اور وہ ماشاءاللہ ایجوکیشن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. کچھ جو چیزیں انہوں نے ایسی ایکسپوز کرنے کی کوشش کی کہ واقعی اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی تو وہ ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہے, لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالی اس کا سدباب بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو حل بھی کیا جا سکتا ہے. آنے والے ابھی بورڈ کے ایگزام ہیں تو اس کے اندر بھی بہت ساری وہ ہو سکتی ہے, یہ خود پریزیڈنٹ یہ سب مل کے سارے آپس کے اندر اس پہ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح آپ روزے کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, ماشاءاللہ جس طرح آپ نے پورا جائزہ کھینچا, جزا کے حوالے سے رب فرما رہے ہیں کہ اس کی جزا میں خود دوں گا, تو اس پہ ذرا سا کچھ روشنی ڈالیے, پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جی اصل میں روزے کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی نہیں ہے, یہ راز میں رکھی ہے. کیونکہ روزہ بھی جو عبادت ہے نا وہ ایک راز ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان. اب ایک شخص نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا یہ دوسرا انسان نہیں جانتا, یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ. ایک شخص نہیں روزہ رکھتا, دوسرے کو کہہ دیتا ہے میں نے روزہ رکھا, وہ انسان تو یہی سمجھے گا یہ روزے دار ہے.
لیکن اندر سے اصل بات اللہ کو معلوم ہے یا اس کو پتہ ہے؟ تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان اللہ نے راز ہے۔ پردہ بھی کیسا رکھا ہوا، آئے ہائے کیا کہنے، سبحان اور اللہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی راز میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، ویسے ہمیں سمجھانے کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک نفلی روزہ، یعنی ہم اس سے امیجن کر سکتے ہیں، ہم اس سے آگے چل ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ ایک فرضی روزے کا اور پھر رمضان شریف کے روزے کا کیا ثواب ہوگا، کہ ایک نفلی روزہ اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے سونے کے 7 بر اعظم عطا فرمائے گا، اور ایک بر اعظم جو ہے وہ ہماری تمام دنیا سے زیادہ بڑا ہوگا۔ نفلی روزے کی ثواب کی بات کر رہے ہیں۔ نفلی روزے کی، یہ عام ایک نفلی روزہ اس کے ثواب کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور جو فرضی روزہ ہے اور رمضان شریف کا روزہ ہے تو اس کی جزا کیا ہوگی، یہ واقعی اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، اور اس کا جب پتہ چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بتائے گا تو انسان کو خوشی کی انتہا ہوگی۔ یعنی یہ دو جو ہے نا فرحتیں، دو خوشیاں جو ہے روزے دار کے لیے ہے، ایک خوشی کہ جب آپ نے روزہ افطار کرنا ہے افطار کے وقت، اور ایک وہ خوشی جب اپنے رب سے ملاقات ہوگی اور اس روزے کا اجر ملے گا۔ اس اجر پہ گفتگو کرتے ہیں، مجھے بریک کا اشارہ ہو رہا ہے۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان رمضان۔ ہم جس آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ گفتگو کرے تو پھر ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا، اور پھر اس کے بعد آپ اسی پہ گفتگو کرے تو میں ایک اور لفظ اور بڑھا دیتا ہوں کہ اگر ہم، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ اور لوگ جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں، نماز میں سجدے کے حوالے سے کیا حکم ہے کہ اگر سجدہ طویل ہو جائے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ جی، نماز دو طرح کی ہے، ایک ہے فرض نماز اور ایک اس سے ہٹ کے سنن ہے، نوافل ہیں۔ جب فرض نماز جو جماعت کی نماز ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہلکی ہونی چاہیے، یہ طویل نہیں ہونی چاہیے۔ امام کو یہ چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے، تسبیحات جو ہیں بجائے 5 یا 7 دفعہ کرنے کے، جو رکوع اور سجود کی تسبیحات ہیں وہ 3 بار کہے، کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ لیکن سنت اور نوافل اس کے اندر طویل سجدے ہیں، طویل رکوع ہے، طویل قرات ہے، کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اب آپ جو ہے تسلی کے ساتھ آرام آرام سے جو ایک ایک رکن جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اس سے برعکس ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز بڑی لمبی ہوتی ہے اور سنتیں اور نوافل جو ہے وہ ہم ٹھکا ٹھک کر کے پڑھتے ہیں اور نکل لیتے ہیں۔ تو طویل سجدے اس میں ہونے چاہیے۔ اور طویل سجدے سے ایک بات یاد آ گئی کہ روز حشر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل سجدہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، بے شک۔ اور شفاعت 2 طرح کی ہوگی، ایک ہے شفاعت کبریٰ اور ایک ہے شفاعت صغریٰ۔ اور جو شفاعت کبریٰ ہے اس میں کافر بھی شامل ہے، یعنی آج میں یہ بات بھی آن ایئر کر رہا ہوں کہ کافروں کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اور وہ کس طرح ہوگی کہ حشر کا دن اتنا سخت ہوگا کہ سب کی نظریں آسمان پہ لگی ہوئی ہوں گی، اور اس دن سب مادرزاد ننگے ہوں گے، کسی کے بدن پہ لباس نہیں ہوگا، اور گرمی ایسی کہ انتہا کی، اس سے پہلے ایسی کبھی گرمی نہیں دیکھی ہوگی۔ اور اس وقت لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ اب فیصلہ جو ہونا ہے ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ حساب لے لے تاکہ اس دن سے ہماری جان چھوٹے۔ تو بڑی طویل حدیث ہے کہ لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور جب حضور کے پاس آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل سجدہ دیں گے، اتنا طویل سجدہ ہوگا، اور اس میں اللہ کی وہ صفات بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی خود پکار اٹھے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا حبیب مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا باری تعالی
آپ ان کا حساب لے لیجئے. تو اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے کہ حبیب تیرے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے حساب دے سکے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کا بازو پکڑیں گے اور سامنے لے جائیں گے کہ یا باری تعالیٰ اس کا حساب لے لیجئے. اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے حبیب اس کے احسانوں کا بدلہ تو آپ دنیا میں نہیں دے سکے، میں اس کا حساب لوں گا. لہٰذا جو ہے آپ جو کہتے ہیں میں شروع کر دیتا ہوں، حساب لینا یہ شفاعت کبریٰ ہے. تو شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی. ٹھیک ہے، آپ نے سب سے زیادہ توجہ کس چیز پہ دی؟ ایک دوسرے کا خیال کرنے پہ. اب آپ دیکھیں میں ابھی بات کر رہا تھا کہ فرض نماز جو ہے وہ طویل نہیں ہونی چاہیے، وہ مختصر ہو، شارٹ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے میرے جتنے بندے ہیں جو امتی ہیں انہیں تکلیف نہ ہو. امتیوں کے آرام کا خیال رکھا اللہ کے حبیب نے. اچھا یہاں تک آپ دیکھ لیجئے کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذات پڑھ دی، سورہ فلق اور ناس پڑھ دی. حالانکہ اس میں طوال مفصل ہے، لمبی قرات ہے فجر کی نماز میں، لیکن اللہ کے حبیب نے یہ دونوں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ دی. کیوں؟ کہ یہ بھی سنت بن گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر نماز میں اتنی چھوٹی صورتیں بھی پڑھ دی جائیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں فجر میں بھی، تاکہ امت کے لیے مشکلات نہ ہوں، امت کے لیے آسانیاں ہوں. ہر وقت فکر ہی امت کا ہے. اور جب امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کچھ کر رہے ہیں تو پھر امت کا بھی کچھ بنتا ہے. امت کو بھی کچھ وفا کرنی چاہیے، امت کو بھی محبت دکھلانی چاہیے، اور وہ محبت دکھلانی چاہیے جیسی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں. ہمیں بہتر کر کے طویل سجدے کر کے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے. یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ یہ مقدر والوں کو ملتا ہے، اور اس کے لیے یہ طویل عمر کی دعا کرنا بھی جائز ہے کہ اللہ ہمیں اتنی عمر عطا فرما دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی، خود یہ آپ کی دعا ہے کہ جو ہے اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، فرمایا وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. کیا بات ہے. حضرت صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے حضرت صاحب کی گفتگو ہو رہی تھی، دلی کے چاہ رہا تھا کہ کسی طرح بھی کوئی بات ختم ہو، کیونکہ ہماری دین کی باتیں، ہمارے نبی کی باتیں جب ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آدمی اسی تجسس میں رہتا ہے، اسی کے اندر رہتا ہے کہ کیا اور سیکھا جائے، کیا اور سنا جائے. مطلب وہ شوق، وہ ذوق کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. آپ کی طرف آتا ہوں کہ اگر ماضی کی تعلیم کی طرف ہم دیکھیں تو ماضی کی تعلیم کے اندر یہی لوگ جو گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھ کے آج ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہے، اور ڈسپلین کے حوالے سے دیکھ لیں، ان کے والدین کے حوالے سے دیکھ لیں. لیکن آج کے دور کے اندر اگر ہمارے اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ یہ جو ہماری 9 10 کے، میٹرک کے، انٹر کے، اس میں استاد کے سامنے ہو جاتے ہیں. ذرا سے بھی اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو فوراً جو ہے اپنی فیملی کو بلا کے لے آتے ہیں، اور اس کو بلا کے لے آتے ہیں تو فیملی بھی ان کا سپورٹ کرتی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تربیت کے اندر جو فقدان ہے وہ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ وہی بات ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جو چند سالوں میں تو اتنی زیادہ تبدیلی آ گئی ہے کہ بچہ نہ پڑھنا چاہتا ہے، نہ کوئی عزت احترام کرنا چاہتا ہے. جب بچہ رسپیکٹ نہیں کرے گا تو سیلف رسپیکٹ ہی یہ رسپیکٹ ہوتی ہے. دوسروں کی عزت کرنا ہی اپنی عزت ہوتی ہے کہ لوٹ کے ملتی ہے عزت. اور اگر ہم دوسروں کی عزت نہیں کریں گے، اگر آپ جناب کر کے بات نہیں کریں گے تو دوسرا کیسے آپ جناب کر کے بات کرے گا؟ پہلے وقت میں جو اسکول تھے اس وقت ہمارے پاس یہ موبائل نہیں تھا، یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اتنی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی. اگر تھی تو ایک لائف اسٹائل تھا، بزرگوں سے لے کے، گھر سے لے کے ایک تربیت کا اہتمام ہوتا تھا. اسکول جاتے تھے، تعلیمی ادارے بڑے فعال ہوتے تھے اور انہی کے پڑھے ہوئے. مگر وقت کی بات ہے. آج کا اسکول جو ہے وہ اسکول نہیں رہا. آج پرائیویٹ سیکٹر میں آپ دیکھیں، چھوٹے شہروں میں بھی پرائیویٹ سکولز کھلے ہوئے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ قانون کے تحت جو ہے آرٹیکل 25A کے تحت 5 سال سے لے کے 15 سال تک کے بچے کے لیے گورنمنٹ از باؤنڈ ٹو گیو دیم کوالٹی ایجوکیشن، کمپلسری ایجوکیشن. یہ قانون میں چیز موجود ہے.
ٹھیک ہے. اب وہ کمپلسری ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن کہاں مل رہی ہے؟ اب وہ استاد جو پہلے زمانے کے استاد ہوتے تھے اب وہ ریٹائر ہو گئے, وہ چلے گئے. اب اس کے بعد جونیجو کی حکومت کے بعد اگر دیکھیں پچھلے 30 سالوں سے 25 سالوں سے جتنے اپوائنٹ ہو رہے ہیں لوگ وہ سارے پرچی والے لوگ ہیں. یوں میں سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں میں کہ وہ بس جاب کرتے ہیں اور ساتھ میں دوسرا بزنس کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی بہت سی باتیں ہیں, ابھی کھولوں گا تو پھر کام خراب ہوگا, تو وہ جاب کے ساتھ بزنس کرتے ہیں, اپنا اور کام کرتے ہیں. اسکول تو اٹینڈنس کے لیے بھی نہیں جاتے. یعنی کہ ایک ویزا ٹرم یوز ہوتی ہے اندرون سندھ کے اندر, اور کہ جو لوگ آن پے رول ہوتے ہیں مگر وہ کہیں باہر بھی جا چکے ہوتے ہیں اور ویزا ٹرم یوز کرتے ہیں اور وہ کوئی اور بزنس کرتے ہیں اور وہ سیلری بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو پھر تعلیمی اداروں میں بلڈنگیں ویران پڑی ہیں, یا پھر وہاں جو ہے وہ گوسٹ اسکول بھی موجود ہے اور گوسٹ پڑھتے بھی ہیں. گوسٹ اسکول کو گوسٹ مطلب خالی وہ جنات شاید وہاں پڑھتے ہیں یا پھر جانور پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو معاملہ یہ ہے کہ آرٹیکل 25A کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پرائیویٹ اسکول جو ہیں جو کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے بہت اچھا کر رہے ہیں. تو والدین اپنی مدد, آپ پیسے دے کر بچے کو پڑھا رہا ہے. اب اس مہنگائی کے دور میں بچے کی تعلیم بھی ایک بہت بڑا برڈن ہو گیا عام آدمی کے اوپر. فیسیں بہت بڑھ گئی ہیں, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. کیا بچے کا پیٹ بھرا جائے یا اس کی تعلیمات کا بندوبست کیا جائے؟ اسکول کی اگر میں بات کروں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بجٹ کو کیسے لے کے چلیں, ٹیچروں کی تنخواہوں کو بھی بڑھانا پڑتا ہے, یہ بھی کلاسیں یہ بالکل یقین ہے. وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی مجبور ہیں. اب پیرنٹس کہتے ہیں ہم مجبور ہیں, ہم کیسے کریں؟ بہت مشکلات ہیں. اس فقدان کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں؟ یقیناً دیکھیں گورنمنٹ کو اسٹیپ اٹھانا پڑے گا, وہ فنڈنگ کرنی چاہیے ان کو, پرائیویٹ اسکول کو کوئی فیسلٹی دی جائے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ اسکول ہے ان کو اتنا فعال بنا دیا جائے کہ پرائیویٹ اسکولز کی ڈیپینڈنسی ختم ہو جائے. اگر آپ اس کو معیار بلند کریں گے تو کون جائے گا پرائیویٹ اسکول فیس دینے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ کچھ کم از کم سفید پوش یا غریب یا جو پاورٹی لیول سے نیچے وہ وہاں جائیں گے. اب جو حالات ہیں کہ آج کی بات ہے, اب بتائیے کہ جو بچہ پہلی کلاس میں آتا ہے 2023 ہے, میٹرک پاس کرے گا 10 سال کے بعد, اور 10 سال کے بعد 2033 ہوگا. آج کے دور میں ٹیکنالوجی امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ ورک فرام ہوم لوگ کرتے ہیں اگر وہ ٹیکنالوجی سمارٹ ہے. میٹرک کی کوئی اہمیت نہیں ہے, 2 سال اور لگائیں گے 2035 ہوگا. کیا ہم اپنے بچوں کو 2035 کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایجوکیشن فار دا فیوچر دے رہے ہیں؟ پیلے اسکولوں کا وجود تو ویسے ہی ختم ہو گیا, کیا یہ وہ ڈیلیور کر پائیں گے جو آج نہیں کر پا رہے؟ تو عام پرائیویٹ اسکول بھی اتنی اچھی پروڈکشن نہیں کر پا رہا ہے. لہٰذا ٹیکنالوجی ان دا کلاس روم ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے ترقی کرنی ہی ہے تو فیس بڑھانی پڑے گی, سیکھیں تو پھر کاسٹ اور بڑھتی ہے, کاسٹ اور بڑھتی ہے. مطلب ہر چیز میں کاسٹ بڑھی رہی ہے, لیکن ایجوکیشن کی طرف بھی صرف دیکھیں پیٹرول یہ وہ ساری مہنگائی وغیرہ بہت سی کاسٹ بڑھ جائے گی. تو لہٰذا ہم تو التجا گورنمنٹ سے کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری تعلیم میں بہت مشکل ہو جائے گی. آپ مطلب اپنی ذمہ داری سنبھالیے. آرٹیکل 25A کے تحت ایک عام آدمی کے لیے معیاری تعلیم کا بندوبست کیجیے. نہیں تو یہ لوکیلٹی کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ دیکھیں گے اتنے ادارے نہیں ہیں جو کہ پرائیویٹ ادارے ہی ہیں. اب پرائیویٹ ادارے بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی مجبور ہیں, وہ 500 1000 2000 ایک دم وہ فیسیں بھی بڑھاتے. وہ کہتے ہیں معیار تعلیم کا یہ حال ہے کہ اس وقت آپ کو نئی جو خبر پتہ چلی ہوگی کہ ہمارے ایگزامینیشن سسٹم جو بورڈ ہیں اس کو بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اس کو بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں کہ امتحانات جو ہے 9 میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بورڈ خود نہیں لیں گے. اس کے 6 کور فنکشنز ہوتے ہیں, 5 بڑے امپورٹنٹ فنکشن ہوتے ہیں. بورڈ 2 طرح کے ہوتے ہیں. مختصر عوام کی آگاہی کے لیے پاکستان کے اندر بورڈ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ٹیکسٹ بک بورڈ ہوتا ہے جو صوبے میں ایک ہوتا ہے جس کا کام نصاب کی کتاب چھاپنا نیشنل کیریکولم کی روشنی میں. دوسرے بورڈ ہوتے ہیں ایگزامینیشن بورڈ جن کا کام ہے امتحانات لینا. ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے. اب وہ امتحانات لینے کے 5 بڑے فنکشن ہیں. کوشچن پیپرز کی تیاری کرنا, اور ان کا پڑھانا کام نہیں ہے. پڑھائے گا گورنمنٹ اسکول یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر. کوشچن پیپر بنانا, ایگزامز کو کنڈکٹ کرنا, اس کی چیکنگ کرنا اور اس کی سرٹیفکیشنز مارک شیٹ پرنٹ کرنا, اور 5واں ڈیٹا بیس کو فار ایور
रखना ताकि अगर कल को डुप्लीकेट रिकॉर्ड चाहिए तो अवेलेबल हो। ये 5 फंक्शन में से 4 फंक्शन प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। अच्छा, और जब चारों फंक्शन प्राइवेटाइज होंगे, क्वेश्चन पेपर इस साल क्वेश्चन पेपर बनाना, एग्जाम कंडक्ट करना, कॉपी चेक करके रिजल्ट दे देना, कंप्यूटर में डाल देना, और मार्कशीट्स इस साल बोर्ड प्रिंट करेंगे, जो कि अब तक इल्म है तो हमारी एग्जाम knowledge कैसे में। लिया जाएगा तो मतलब? ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन इसके खिलाफ है। अच्छा, आप उसका वजूद ही खत्म कर दिया बोर्ड, तो फिर बोर्ड की इतनी तनख्वाहें, तो इतना फिर वो स्टाफ, तो किस तरह एग्जाम किस तरह लिया जाएगा? एक बोर्ड एनरोलमेंट का फॉर्म है वो 100 रुपए का बेचता है, देता है, जिसकी 10 रुपए भी प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं है, 90% आप प्रॉफिट ले रहे हैं, और वो लोग फीस बैठ भी है। जाएंगे और सिर्फ सर्टिफिकेट प्रिंट करेंगे, बाकी चारों फंक्शन आप ठेके पे दे रहे हैं। क्यों दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या मयार डिलीवर करेंगे, इसका मकसद तो ये हुआ कि बस सिर्फ तो एग्जाम कहाँ होंगे? वही होंगे अपने अपने स्कूलों में देखिए, होंगे। यहाँ पहले 2 बोर्ड सिंध के अंदर और भी हैं, प्राइवेट बोर्ड है। एक तो आगा खान का बोर्ड है, उसका नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि वो क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, मगर दूसरा बोर्ड एक और प्राइवेट है जिस बोर्ड ने क्वालिटी को और डाउन कर दिया। अब वहाँ तो जिसने स्कूल का मूवी नहीं देखा था उसके भी मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट्स प्रिंट होके उनको मिल गए। तो क्या अब ये जो गवर्नमेंट बोर्ड है एक फंक्शन कर रहा था, चाहे अच्छा नहीं था, तो क्या ये भी ऐसे करेंगे कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार सिर्फ नंबर दे देगा और मार्कशीट छपेगी? लिहाजा खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने बोर्ड की क्वालिटी इंप्रूव करें। नहीं तो अभी तो टाइम पीरियड भी नहीं है इतना, अब तो बहुत करीब टाइम है। बिल्कुल, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए, उसको आप यानी माहिरीन की राय लीजिए, माहिरीन को साथ एज अ पार्टनर लगाइए। मिसाल के तौर पे मैं 2 मिसालें देता हूँ सिर्फ एक पहले फंक्शन के लिए, कि क्वेश्चन पेपर ऐसा सीक्रेट हो कि आउट ना हो, फिर जो प्रिंट हो ऐसे प्रिंट हो जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस में नोट छपता है, और वो वहाँ कितनी सिक्योरिटी होती है। फिर वो पेपर जब डिस्ट्रीब्यूट हुए बिल्कुल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो कि जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज की करेंसी जाके बैंक में थैला जाके देते हैं, सील होता है, कैशियर सील नंबर देखता है, उसको खोलता है, बिल्कुल इसी तरह से पेपर का हर सेंटर में डिलीवर हो। आप ये 2 काम एक इदारे को दे, 2 इदारों को अलग अलग दे दीजिए, और कोई व्हाट्सएप पे पेपर नहीं आउट होगा जब तक सील पूरे 9 बजे पेपर शुरू होना है, सील उस वक्त खुलेगी तो जब 9 आप बजे। लोग मीटिंग क्यों नहीं करते कंट्रोलर साहब से, हम चेयरमैन तजावीज़ साहब दे रहे से? हैं, हमारी तजावीज़ सुनते ही नहीं है, हम तो कहते रहते हैं, बड़ी अच्छी तजावीज़ दे आपने रहे हैं। लिख के दिया कभी उनको? बिल्कुल हम कहते रहते हैं। तो ये हमेशा। आपकी जो एसोसिएशन का, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, एसोसिएशन बहुत सारी डिवाइडेड है, तकसीम है, कोई कौन सी है कोई कौन सी, वो कहता है मैं चौधरी, वो जी, कहता है मैं बिल्कुल, चौधरी। इस चौधराहट को कैसे खत्म किया जाए? देखिए, जो रजिस्टर्ड नहीं है ऐसी भी गवर्नमेंट ने गोद ली हुई है एसोसिएशंस, माजरत के साथ मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सच बोलने वाला शख्स हूँ कि उनको स्टेयरिंग कमेटी में बिठाया हुआ है जो रजिस्टर्ड नहीं है एसोसिएशन। तो क्योंकि वो हाँ में लाते हैं, जी हजूर करते हैं, तो इसीलिए उनको बिठाया हुआ है स्टीयरिंग कमेटी में। तो जो हक की बात करते हैं उनकी कोई सुनता नहीं है, वो इसीलिए ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, उस पर तो फिर तवील गुफ्तगू करेंगे क्योंकि वक्त मुझे इस बात की इजाजत अगर नहीं दे रहा। 2 फंक्शन भी ये कर दें तो क्वालिटी खुद ब खुद हो जाएगी, कॉमन सेंस हर बंदा समझता है। तो पेपर आउट नहीं होगा तो बच्चा मजबूरी में दोबारा पढ़ेगा, बोलेगा भाई पेपर तो आउट हो नहीं रहा, ठीक है। ये पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ेगा इस तरफ, ठीक Exactly. है। अच्छा, अल्लाह मतलब आपको बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी आप हमारे साथ शामिल होंगे। अख्तर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी सच कहने की कोशिश की, और बस इस सच को सही तरीके से अमल हो जाए तो हमारे लिए, एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए बहुत अच्छा वो हो जाएगा। और फरीद साहब, मैं आपसे आखिरी वो कलाम सुनना चाहूँगा, और मैं कलाम से पहले जो है हज़रत आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि मोहम्मद कमीम मुश्किलों को टाल रहा है, हामिल ख़ज़ा के नसीबों को पाल रहा है, अरे मौत में जाए तो मैयत उठा लाए, जारी रहेगी मीम की वहदत तो उम्र भर, और दामन पकड़ तो उम्मीद का फिर तो खुदा से डर, कि इब्तिदाई नाम मोहम्मद का करम है, एक कायम आज तक हम सब कब्र में। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे, और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इसका अक्सर और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दर पे बुला मक्की मदनी, बिगड़ी बना मक्की मदनी, दर पे बुला मक्की
مکی مدنی دید تیری ہو عید میری آقا دید تیری ہو عید میری دید کراؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی اپنے نوازوں کا صدقہ آقا اپنے نوازوں کا صدقہ دکھڑ مٹاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی گنبد خضرا کے سائے تلے آقا گنبد خضرا کے سائے تلے ہم کو سلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی آسی گناہ میں ڈوبا ہوا ہے آقا آسی گناہ میں ڈوبا ہوا ہے جیسا ہے نبھاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی